حاضرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ساری زندگی رشد و ہدایت اور ضلالت و گمراہی کی نشاندہی کرتے رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر پر تھے، سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی دین کی بات بتلانی چاہیے، اور عبداللہ ابن عباس کو متوجہ کر کے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمے سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ محترم سامعین، اللہ کے احکام کی حفاظت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ شارح ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے حفاظت کا مطلب کیا ہے۔ احفظ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی حفاظت کریں؟ کیا اللہ رب العالمین حفاظت کا حقدار ہے؟ جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کو نہ کرنے کو کہا ہے، یعنی جس کا حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں کرو، وہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اور جن چیزوں سے کہا ہے رک جاؤ، ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت کرے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں جو پریشانیاں ہیں ان سے ہماری حفاظت کرے گا، اور آخرت کے دن جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، جو سزا ہے، حساب و کتاب ہے، ان تمام پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے احکام کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث، یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہیں۔ اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، نیکیاں کرو، برائیوں سے دور رہو، اور سب سے زیادہ اسلام نے جس احکام پر زور دیا ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہمیں جہاں مکمل طریقے سے اس کو قائم کرنا چاہیے، وہیں اس کو اس کے وقت پر ادا کر کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، مؤذن ظہر کے وقت اذان دیتا ہے، بلاتا ہے آواز کے لیے، لیکن ہم مصروف رہتے ہیں اپنے دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اور نماز کو مؤخر کر کے تاخیر سے پڑھتے ہیں، نماز کو اپنی خواہش کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں تو یہ نماز کی حفاظت ہے، اور اگر نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔
میرے اسلامی بھائیوں، ہم آج نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام کو مقدم کر دیتے ہیں، حالانکہ جس دنیاوی کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اگر اس کام کو چھوڑ کر ہم نماز کی طرف آ جائیں، یا جس کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں وہ کام اسی جگہ پر موقوف کر کے، بند کر کے نماز کی طرف آ جائیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کام کو ہم دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، اس کام کو دوبارہ سے ہم آغاز کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز اگر ہم نے وقت پر ادا نہیں کی تو یہ جان لیجئے کہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں نماز پڑھ لیں، آپ کو وہ ثواب، وہ اجر نہیں ملے گا جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے پر ملتا۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ نماز کی اور اللہ کے احکام کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین روزوں کا حکم دیتا ہے، روزوں کی حفاظت کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ کجنۃ احدکم للقتال، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اس طرح سے ڈھال جس طریقے سے ہم لڑائی کے وقت دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے وہ ڈھال استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، ہمیں نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ تو یہ سارے احکام، ساری نیکیاں ہم اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ سارے جو منہیات ہیں ان سے رکے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت ہے، اور اگر یہ سارے احکام کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اچھے طریقے سے، تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت دنیا کے اندر، دنیا کے تمام مصائب و آلام سے کرے گا، تمام پریشانیوں سے کرے گا، اور آخرت میں ہونے والی آخرت کی پریشانیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرے اور آخرت میں بھی ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ اور نمازی بنائے، نیک، متقی اور پرہیزگار بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔